الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی سن 60 ہجری میں کربلا کے مقام پر ظلماً شہید کیے گئے۔ اگر ہم واقعتاً انہیں شہید جانتے اور مانتے ہیں اور اس قرآنی حقیقت پر بھی ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں وہ روزی پاتے ہیں، تو ان پر سال ہا سال نوحہ خوانی اور گریہ و ماتم کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بدر و حنین میں لڑ کر شہید ہونے والوں میں سے کسی ایک پر بھی گریہ و ماتم کی ضرورت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کے بعد سمجھی گئی؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہیں اور زندوں کے لیے گریہ و ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جنگ بدر اور احد کے شہداء کفار و مشرکین کے ہاتھوں قتل ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، تو حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تو نام نہاد مسلمانوں ہی کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، تو ان پر گریہ و ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اسلامی غزوات کی تاریخ میں کوئی ایک بھی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کے بعد ایسی نہ تھی کہ اس کے لیے آنسوؤں کے چند قطرے بہائے جاتے؟ کیا دور رسالت کے شہداء جن کی شہادت کی تصدیق قرآن پاک نے کر دی ہے وہ بھی اس لائق نہیں تھے؟ ضرور اس لائق تھے، لیکن دین اسلام میں شہادت مومن کے لیے ایک اعزاز و انعام ہے، لیکن دین اسلام میں شہادت مومن کے لیے ایک اعزاز اور انعام ہے، مصیبت اور غم نہیں۔ اللہ عز و جل نے شہادت کو شہداء پر اپنا ایک عظیم انعام اور احسان قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی ویسے ہی زخمی ہو چکے ہیں، اور تکلیف اور شدائد کے ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت عطا فرمائے۔ جب مومن کے لیے شہادت اللہ کا عطیہ اور گراں قدر بخشش ہے تو اس پر گریہ و ماتم کرنے والے دشمن ہی ہو سکتے ہیں، دوست نہیں ہو سکتے۔ یا پھر پوری تاریخ اسلام سے کم از کم ایک ہی مثال پیش کی جائے کہ کسی بھی شہید اسلام کے لیے یہ طریقہ روا رکھا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے تو عام اموات پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگواری جائز نہیں ہے، صرف عورت کو اپنے خامد کے لیے 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، لیکن نوحہ خوانی اور ماتم کی تو سرے سے اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور عہد جاہلیت کا آوازہ بلند کرے، یعنی واویلا کرے یا نوحہ اور ماتم کرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، نوحہ خوانی جاہلیت کے دور کا عمل ہے، لہٰذا تذکرہ حسین کے ساتھ نوحہ خوانی، ماتم و گریہ کی رسم جسے حب حسین اور حب آل بیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، سراسر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے، اور شریعت اسلامیہ کی روح سے بدعت اور ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کم از کم اہل سنن کو، جنہیں پیروی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے، اس بدعت سے باز آ جانا چاہیے۔ اول تو اس تاریخی دن میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے روزہ رکھنے کے سوا کوئی دوسرا عمل یا کسی تقریب کا انعقاد ثابت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس دن کی شرعی حیثیت کی مناسبت سے اگر کوئی تذکرہ موزوں اور مناسب بھی ہو سکتا ہے تو وہ جہاد موسوی اور فرعون و آل فرعون پر ان کے غلبہ کو بیان کرنا ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ تذکرہ شہدائے کربلا یا واقعہ کربلا کو بیان کرنا۔ واقعہ کربلا اپنی جگہ کتنا ہی اہم ہو، اس کے تذکرے کے اور بھی مواقع ہو سکتے ہیں، لیکن عاشورہ کی شرعی حیثیت سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں، لہذا یوم عاشورہ سے اس بدعت کو ختم کیا جانا چاہیے اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔